بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر سے کچھ پہلے عاصم اور عباد یروشلم سے کچھ 5 کوس دور پھر اسی سرائے کے قریب پہنچ چکے تھے جہاں انہوں نے چند ہفتے قبل دمشق جاتے ہوئے ایک رات قیام کیا تھا۔ اپنی عمر کے لحاظ سے عاصم ان تندرست اور توانا لوگوں میں سے تھا جو بچوں میں جوان اور جوانوں میں کم سن دکھائی دیتے ہیں، تاہم اس کا خوبصورت چہرہ ان طوفانوں سے آشنا معلوم ہوتا تھا جو ایک نوجوان کو قبل از وقت سنجیدہ بنا دیتے ہیں۔ اپنے لباس سے وہ ایک اعلی نسب عرب معلوم ہوتا تھا اور اس کی سیاہ اور چمکیلی آنکھیں شوخی، ذہانت اور غرور کے علاوہ اس حوصلے اور خود اعتمادی کے آئینہ دار تھیں جو عمر کا ایک حصہ ناہموار اور پرخطر راستوں پر گزارنے کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ وہ ترکش کمان اور تلوار سے سجا ایک خوبصورت گھوڑے پر کچھ اس انداز سے بیٹھا تھا کہ اگر اس کے دائیں بائیں مسلح دشمن کی صفیں ہوتی تو بھی اس کی خود اعتمادی میں فرق نہ آتا، یا اگر وہ ایک عرب کے بجائے کسی رومی سپاہی کے لباس میں ہوتا اور اس کے پیچھے ایک غلام کے بجائے سواروں کی فوج ہوتی تو اس کی بے باک نگاہیں اس فوج کی فتح کی ضمانت سمجھی جاتی۔ تاہم اگر یہ نوجوان کسی گزرگاہ پر چند اچھلتے کودتے اور ہنستے کھلکھلاتے بے فکر لڑکوں کے ساتھ نمودار ہوتا تو تماشائی اس کی سپاہیانہ انداز کے بجائے اس کی مسکراہٹیں دیکھنا اور اس کے قہقہے سننا زیادہ پسند کرتے۔ عباد، اس کا دراز قامت اور بھاری بھرکم غلام جو عمر میں اس سے 10-12 سال بڑا معلوم ہوتا تھا، ایک اونٹ پر سوار تھا اور دوسرے اونٹ پر، جس کی نکیل عباد کے اونٹ کی دم سے بندھی تھی، سامان لدا تھا۔ سرائی کی 4 دیواری باہر سے قلعے کی فصیل معلوم ہوتی تھی۔ عباد اور عاصم دروازے کے سامنے اتر پڑے اور اپنے گھوڑے اور اونٹوں سمیت اندر داخل ہوئے۔ 4 یہودی ایک میز کے گرد بیٹھے جوا کھیل رہے تھے۔ ان سے تھوڑی دور ایک قوی ہیکل شامی جو اپنی قیمتی قبا اور امامے سے کسی قبیلے کا رئیس معلوم ہوتا تھا، شراب پی رہا تھا اور ایک حبشی غلام ادب سے سر جھکائے اس کے قریب کھڑا تھا۔ شامی تلوار اور خنجر سے مسلح تھا اور شراب کے اثر سے اس کے چہرے کی خشونت درندگی میں تبدیل ہو رہی تھی۔ تیسری میز پر قبرص کے 2 عیسائی جو یروشلم کی زیارت کے لیے آئے تھے کھانا کھا رہے تھے، اور سرائی کا مالک ایک شگفتہ مزاج مصری جس کا نام فرمز تھا ان سے باتیں کر رہا تھا۔ جب عاصم اور عباد اپنے گھوڑے اور اونٹوں کو درختوں سے باندھ رہے تھے، فرمز اچانک ان کی طرف متوجہ ہوا اور جلدی سے آگے بڑھ کر بولا، یہ بتائیے کہ آپ کا سفر کیسا رہا؟ عاصم نے جواب دیا، دمشق میں میرے گھوڑے بہت اچھی قیمت پر فروخت ہوئے تھے، لیکن جنگ کے باعث وہاں تلواروں کی قیمت بھی بہت زیادہ تھی، اس لیے میں نے صرف چند تلواریں خریدنے پر اکتفا کیا ہے اور باقی سرمائے سے ریشمی کپڑا خرید لیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ کپڑے کی تجارت سے مجھے اچھا خاصا نفع ہوگا، اور پھر اگر مزید تلواروں کی ضرورت پیش آئی تو ہم متا سے سستی قیمت پر منگوا سکیں گے۔ فرمز نے سنجیدہ ہو کر کہا، میں دعا کرتا ہوں کہ اپنے وطن پہنچ کر تم یہ سنو کہ تمہاری جنگ ختم ہو چکی ہے اور تمہیں مزید تلواریں خریدنے کی ضرورت نہیں۔ عاصم نے جواب دیا، ہم واقعی جنگ سے تنگ آ چکے ہیں اور دونوں قبائل کے بیشتر خاندان امن کے خواہش مند ہیں، لیکن میرا خاندان ان میں سے نہیں ہے۔ میرے لیے اس سے بری خبر اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی کہ اوس اور خزرج کی جنگ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی ہے اور میں اپنے باپ اور بھائیوں کے خون کا بدلہ نہیں لے سکتا۔ میرے چچا نے مجھے صرف اس لیے تلواریں خریدنے بھیجا تھا کہ ہمارے قبیلے کے دولت مند لوگ جن کے پاس تلواریں ہیں لڑائی سے منہ پھیر چکے ہیں، اور غریب جن کی حمیت ابھی تک زندہ ہیں یہودی تاجروں کو تلواروں کی منہ مانگی قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ تلواریں حاصل کر لینے کے بعد جب چند آدمی میدان میں نکل آئیں گے تو قبیلے کا کوئی آدمی گھر میں نہیں بیٹھ سکے گا۔ فرمز نے گفتگو کا موضوع بدلنے کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے کہا، آؤ میں تمہارے کھانے کا انتظام کرتا ہوں۔ فرمز اپنے ایک نوکر کو گھوڑے کی نال بندی کرانے اور دوسرے کو کھانا لانے کا حکم دے کر عاصم کے ساتھ چھپر کے نیچے بیٹھ گیا۔ دوسری میز پر جوا کھیلنے والے یہودیوں میں سے ایک آدمی اٹھا اور اس نے آگے بڑھ کر عاصم سے کہا، نوجوان، ہمارے ساتھ قسمت آزمائی نہیں کرو گے؟ نہیں، میں نے گھر سے روانہ ہوتے وقت قسم کھائی تھی کہ اپنا عہد پورا کرنے سے پہلے میں جوا کھیلوں گا نہ شراب کو ہاتھ لگاؤں گا۔
تو پھر تم عرب نہیں ہو سکتے۔ عاصم نے کہا، اگر تمہیں اصرار ہے تو میں تمہارے ساتھ جوا کھیلے بغیر بھی اپنے عرب ہونے کا ثبوت دے سکتا ہوں۔ یہودی نے عاصم سے الجھنے کی ضرورت محسوس نہ کی اور کچھ کہے بغیر اپنے ساتھیوں کی طرف چل دیا۔ اچانک شامی رئیس، جو شراب کی سراہی خالی کر چکا تھا، اپنی جگہ سے اٹھا اور یہودیوں کے قریب جا کر بولا، میں تمہارے ساتھ قسمت آزمائی کو تیار ہوں۔ یہودی پریشان ہو کر اس دیوقامت انسان کی طرف دیکھنے لگے۔ بالآخر ان میں سے ایک نے قدرے جرأت سے کام لیتے ہوئے کہا، نہیں جناب، ہم غریب یہودی ایک معزز شامی کے ساتھ بازی لگانے کی جسارت نہیں کر سکتے۔ شامی نے اس کی گردن دبوچ کر کرسی سے نیچے پھینک دیا اور گرجتی ہوئی آواز میں کہا، اگر تم یہودی ہو تو تمہیں ہمارے ساتھ بیٹھنے کی جرأت کیسے ہوئی؟ دوسرے یہودی نے کہا، جناب، یہ ایک سرائے ہے اور یہاں آپ کو ہمارے ساتھ زیادتی نہیں کرنی چاہیے، میں تمہاری کھال اتار دوں گا۔ شامی نے یہ کہہ کر اس کے منہ پر تھپڑ رسید کیا اور وہ بھی اپنے ساتھی کی طرح کرسی سے گر پڑا۔ باقی دو بھاگ کر چند قدم کے فاصلے پر جا کھڑے ہوئے اور شرابی نے نشے کی حالت میں فحش گالیاں بکنا شروع کر دی۔ شامی رئیس نے گرے ہوئے یہودی کو چند لاتیں رسید کرنے کے بعد واپس آ کر خالی سراہی اٹھائی، اسے پیالے میں الٹ کر دیکھا اور پھر فرمس کی طرف متوجہ ہو کر چلایا، کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ سراہی خالی ہو چکی ہے۔ فرمس نے سہمی ہوئی آواز میں کہا، جناب، آپ بہت پی چکے ہیں۔ شامی نے گرج کر کہا، کیا بکتے ہو؟ جناب، میں نے یہ کہا کہ شراب ختم ہو چکی ہے۔ تم جھوٹ بولتے ہو، میں تمہاری سرائے اور تمہارے گھر کی تلاشی لینا چاہتا ہوں۔ فرمس نے قدر جرأت کے ساتھ کام لیتے ہوئے آگے بڑھ کر کہا، دیکھیے جناب، آپ بہت زیادتی کر رہے ہیں، میں آپ کو اندر نہیں جانے دوں گا۔ شامی نے اچانک اپنی تلوار سیدھی کر لی اور فرمس سراسیمگی کی حالت میں الٹے پاؤں پیچھے ہٹتا ہوا برآمدے کے ستون سے جا لگا۔ شامی، جس کی تلوار کی نوک اس کے سینے پر تھی، قہقہے لگا رہا تھا۔ فرمس کے نوکر بے بسی کی حالت میں چیخیں مار رہے تھے۔ شامی اور اس کا حبشی غلام، جو تلوار نکال کر اپنے آقا کی مدد کے لیے پہنچ چکا تھا، انہیں ڈرا دھمکا کر چند قدم دور رکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ فرمس چلایا، خدا کے لیے مجھ پر رحم کیجیے، میں ایک غریب الوطن مصری ہوں، میں نے آپ کے ساتھ کوئی گستاخی نہیں کی، میں صرف یہ کہنا چاہتا تھا کہ زیادہ نشے کی حالت میں آپ کے لیے سفر کرنا ٹھیک نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ حکم دیتے ہیں تو میں شراب کا پورا مٹکا پیش کرنے کو تیار ہوں۔ شامی نے تلوار کی نوک اس کی گردن پر رکھتے ہوئے کہا، ذلیل آدمی، اپنی زبان بند کرو ورنہ۔ اچانک برآمدے میں ایک نوعمر لڑکی نمودار ہوئی اور اس نے چیخیں مارتے ہوئے آگے بڑھ کر شامی کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی، لیکن اس دیوقامت آدمی نے اپنا ہاتھ جھٹک دیا اور وہ ایک طرف گر پڑی۔ فرمس چلایا، انتونیا، انتونیا، خدا کے لیے یہاں سے بھاگ جاؤ۔ ایک عورت جو صورت سے اس لڑکی کی ماں معلوم ہوتی تھی، چیخیں مارتی ہوئی آگے بڑھی اور آس پاس جمع ہونے والے لوگوں کو مدد کے لیے پکارنے لگی۔ شامی دوبارہ اپنی تلوار فرمس کی گردن پر رکھتے ہوئے چلایا، اگر اس عورت نے اپنی زبان بند نہ کی تو میں تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ عورت خاموش ہو گئی۔ اچانک عاصم، جس کے لیے یہ کھیل ناقابل برداشت ہو چکا تھا، تلوار سونت کر شامی کے قریب پہنچا اور بولا، میں نے آج تک اتنا بزدل آدمی نہیں دیکھا۔ شامی کو اپنے کانوں پر اعتبار نہ آیا۔ اس نے کہا، تم مجھے بزدل کہہ رہے ہو؟ یہ جانتے ہو میں کون ہوں؟ ہاں، میں تمہیں جانتا ہوں، تم ایک وحشی ہو جسے ایک نہتے مرد اور ایک بے بس لڑکی پر ہاتھ اٹھاتے شرم نہیں آتی۔ شامی نے غضبناک ہو کر لڑکی کو ایک طرف دھکیل دیا اور پھر پے در پے عاصم پر کئی وار کیے۔ عاصم اس کے وار تلوار پر روکتا ہوا چند قدم پیچھے ہٹا، لیکن جب اس نے جوابی حملہ کیا تو شامی کا جوش و خروش پریشانی اور اضطراب میں تبدیل ہونے لگا۔ تماشائی جو کچھ دیر پہلے دم بخود کھڑے تھے، اب تحسین کے نعرے لگا رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد جب شامی ایک تھکے ہوئے گھوڑے کی طرح ہانپ رہا تھا، 6 سوار سرپٹ گھوڑے دوڑاتے سرائے میں داخل ہوئے اور کسی توقف کے بغیر گھوڑوں سے کود پڑے۔ فرمس بھاگ کر آگے بڑھا اور اس نے ایک باروب آدمی سے، جو رومی فوج کا ایک بڑا عہدیدار معلوم ہوتا تھا، مخاطب ہو کر کہا، آپ ذرا دیر سے تشریف لائے ہیں،
مجھے معلوم نہ تھا کہ آپ سے پہلے میری حفاظت کے لیے یہاں ایک فرشتہ پہنچ جائے گا، ورنہ میں آپ کو تکلیف نہ دیتا۔ اگر یہ شریف عرب یہاں نہ پہنچتا تو اس وقت آپ یہاں میری لاش دیکھتے۔ رومی افسر جلدی سے آگے بڑھا اور اس نے عاصم کا بازو پکڑ کر اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہا، نوجوان، تم نے ایک شریف آدمی کی مدد کی ہے اور میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مجھے صرف اس بات کا افسوس ہے کہ میں ذرا دیر سے پہنچا اور یہ پورا تماشا نہیں دیکھ سکا۔ تم نے ایک مست ہاتھی کو بچھاڑا ہے۔ عاصم کو قدرے پریشان دیکھ کر فرمز نے رومی افسر کی ترجمانی کر دی اور اس نے سریانی میں جواب دیا، یہ صرف شراب سے مدہوش تھا اور اسے پچھاڑ کر مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی۔ رومی افسر نے سریانی زبان میں کہا، تم بہادر بھی ہو اور شریف بھی۔ اگر پسند کرو تو ہماری فوج میں تمہیں عزت کی جگہ مل سکتی ہے۔ شکریہ، لیکن میں اپنے گھر جا رہا ہوں اور وہاں میری ضرورت ہے۔ تمہارا گھر کہاں ہے؟ میں عرب سے آیا ہوں اور میرا گھر یثرب میں ہے۔ رومی نے کہا، میرا نام پتیوس ہے۔ اگر تم یروشلم سے گزرتے ہوئے میرے پاس قیام کرو تو مجھے خوشی ہوگی۔ شکریہ، لیکن میں وہاں نہیں ٹھہر سکوں گا۔ میں بلا تاخیر اپنے گھر پہنچنا چاہتا ہوں۔ رومی نے کہا، فرمس میرا دوست ہے اور تم نے اس کی جان بچائی ہے۔ اب مجھے یہ پوچھنا ہے کہ میں تمہاری کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ قبرص کے 2 مسافروں میں سے ایک نے رومی افسر سے مخاطب ہو کر کہا، جناب، اس نے ہم سب کی جان بچائی ہے۔ ہم قبرص سے آئے ہیں اور یہ بات ہماری وہم و گمان میں بھی نہ تھی کہ رومی حکومت نے اس قسم کے وحشی انسانوں کو اتنی آزادی دے رکھی ہے۔ ہمیں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ایک درندہ اپنے پنجرے سے باہر نکل آیا ہے۔ تمام مسافر باری باری شامی کے خلاف اپنے غم و غصے کا اظہار کر رہے تھے، لیکن عباد، جس نے شامی کے گرتے ہی اس کی تلوار چھین لی تھی، اب لوگوں کو رومی افسر کی طرف متوجہ دیکھ کر تلوار کی نیام اور خنجر پر قبضہ کر چکا تھا۔ حبشی نے عباد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے رومی افسر سے فریاد کی، جناب، اس نے میرے آقا کی تلوار اور خنجر چھین لیے ہیں۔ اس نے میرے آقا کی تھیلی بھی نکال لی ہے اور میری تلوار بھی چھین لی ہے۔ جناب، میرے آقا ہوش میں آتے ہی میری کھال ادھیڑ دیں گے۔ ان کی تلوار بہت قیمتی ہے جناب۔ رومی نے آگے بڑھ کر عباد کے ہاتھ سے تلوار لے لی، اسے نیام سے نکال کر عباد سے پوچھا، تم کون ہو؟ عباد کے بجائے عاصم نے جواب دیا، ہمارے ملک میں غلام اپنے آقا کے مغلوب کردہ دشمن کی تلوار پر قبضہ کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں، لیکن یہ شامی چونکہ آپ کی رعیت ہے، اس لیے اس کے سامان کے متعلق آپ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں۔ رومی نے مسکرا کر عاصم کی طرف دیکھا اور تلوار نیام میں کر کے عباد کو واپس دیتے ہوئے کہا، یہ تلوار بہت خوبصورت ہے، لیکن میں ایک بہادر آدمی کو اس کی فتح کے انعام سے محروم نہیں کر سکتا۔ جناب، میرے استبل میں ان کے 2 خوبصورت گھوڑے بھی بندھے ہیں، ان کے متعلق آپ کا کیا حکم ہے؟ رومی نے مسکرا کر جواب دیا، گھوڑوں کا مالک بے ہوش ہے اور رومی حکومت ان کی حفاظت کا ذمہ نہیں لے سکتی۔ فرمز نے رومی افسر سے کہا، جناب، آپ تشریف رکھیے، آپ کے لیے اپنی بہترین شراب منگواتا ہوں۔ رومی افسر ایک میز کے قریب بیٹھ گیا۔ فرمز نے عاصم کی طرف متوجہ ہو کر کہا، آپ بھی تشریف رکھیے، میں آپ کے لیے کھانا بھجواتا ہوں۔ عاصم نے رومی کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا، میں آپ کا شکر گزار ہوں، یہ 2 تلواریں میرے لیے بہت بڑا انعام ہے، لیکن میں نے دوسری تلوار نہیں دیکھی، وہ میرے غلام نے کہیں چھپا دی ہے۔ میں نے ایک عرب کو پہلی بار لڑتے دیکھا ہے، تمہاری فوج یقیناً بہت اچھی ہوگی۔ جناب، عرب میں فوج نہیں ہوتی۔ عرب میں فوج نہیں ہوتی تو وہاں حکومت کیسے چلتی ہے؟ وہاں حکومت بھی نہیں ہوتی، وہاں فوج بھی نہیں ہوتی، حکومت بھی نہیں ہوتی، پھر سلطنت کا کاروبار کیسے چلتا ہے؟ جناب، عرب کسی سلطنت کا نام نہیں۔ تمہارا مطلب یہ ہے کہ تمہارا کوئی بادشاہ نہیں ہوتا؟ نہیں، رومی نے سراپا حیرت بن کر سوال کیا۔ تو پھر وہاں کیا ہوتا ہے؟ وہاں صرف قبائل یا خاندان ہیں۔ سلطنت، حکومت اور فوج کے بغیر قبائل یا خاندان کس طرح زندہ رہ سکتے ہیں؟ میرا مطلب ہے ان کے درمیان امن کیسے قائم رہ سکتا ہے؟ جناب، امن کا لفظ ہمارے کانوں کے لیے اجنبی ہے۔ قدرت نے ہمیں صرف مرنے اور مارنے کے لیے پیدا کیا ہے۔
عرب سے باہر میں نے ایک سلطنت کو دوسری سلطنت سے لڑتے دیکھا ہے، لیکن وہاں صرف قبیلوں کے درمیان جنگیں ہوتی ہیں۔ عجم کے بادشاہوں کی جنگیں ایک کی فتح اور دوسرے کی شکست کے بعد ختم ہو سکتی ہیں، لیکن ہماری جنگیں کبھی ختم نہیں ہوتی۔ عاصم اور فرمس سے کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد پتیوس نے ان سے اجازت لی اور گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد سپاہی اپنے قیدی کو لے کر چل دیے، لیکن عاصم کو گھوڑے کی نال بندی کے انتظار میں رکنا پڑا۔ عاصم کچھ دیر خوبصورت قالین پر ٹہلنے کے بعد ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد عباد ہانپتا ہوا کمرے میں داخل ہوا اور بولا، اگر آپ اجازت دیں تو وہ 2 گھوڑے ابھی فروخت ہو سکتے ہیں۔ ایک تاجر ان کے بدلے 2 تلواریں اور ریشم کی چند چادریں دینے کو تیار ہے۔ میں ان گھوڑوں کو ساتھ لے جانا خطرناک سمجھتا ہوں۔ اگر یروشلم میں اس شامی قبیلے کے کسی آدمی نے انہیں پہچان لیا تو ہم مشکل میں پھنس جائیں گے۔ عاصم نے کہا، آج قدرت ہمارے حال پر بہت مہربان ہے۔ میں ابھی انہی گھوڑوں کے متعلق سوچ رہا تھا۔ تم جاؤ اور انہیں بلا توقف فروخت کر دو۔ لیکن میں تمہاری ایک بات سے بہت خفا ہوں۔ تمہیں معلوم ہے کہ اگر وہ رومی افسر سرائی کے مالک کا دوست نہ ہوتا تو آج تم چوری کے جرم میں پکڑے جاتے۔ ایک خطرناک آدمی کی تلوار چھین لینے کو تو شاید رومی بھی اتنا برا نہ سمجھتے، لیکن تمہیں اس کی جیب خالی کرتے ہوئے کوئی شرم محسوس نہیں ہوئی۔ اگر رومی افسر میری حرکت پر بگڑ بھی گیا تو زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ مجھے مال غنیمت واپس کرنا پڑے گا، اور مجھے افسوس ہے کہ آپ نے مجھے شاباش نہیں دی۔ آپ نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ اس تھیلی کے اندر کیا ہے۔ اچھا، اب بتا دو۔ جناب، تھیلی سے 30 سونے کے اور 52 چاندی کے سکے برآمد ہوئے ہیں، اور میرے ہاتھ ایک اور چیز بھی آ گئی ہے جس کا اب تک کسی کو علم نہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ ایک انگوٹھی ہے جسے اتارنے میں میں نے اس قدر ہوشیاری سے کام لیا تھا کہ اس کے غلام کو بھی پتا نہیں چلا۔ عاصم نے کہا، اچھا اب تم جاؤ اور فوراً گھوڑے فروخت کر دو۔ آپ نہیں آئیں گے؟ نہیں، مجھے یہ اطمینان ہے کہ اس کام میں تم مجھ سے زیادہ ہوشیار ہو۔ اور سنو، تھیلی اور انگوٹھی تمہاری ہے، میرا اس میں کوئی حصہ نہیں۔ اب جاؤ۔ عباد مسکراتا ہوا وہاں سے چل دیا۔ عاصم اپنے میزبان کے ساتھ سرائی کے گرد نصف چکر لگانے کے بعد پچھلی طرف سے ایک چھوٹے سے سکونتی مکان میں داخل ہوا۔ انتونیا اور اس کی ماں نے اپنے مہمان کے تواضع کے لیے شام، فلسطین، مصر اور روم کے تمام تکلفات صرف کر دیے تھے، اور عاصم، جسے اپنی زندگی میں پہلی بار ایسے مہذب انسانوں کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا تھا، اپنی کم مائیگی کے احساس سے پسا جا رہا تھا۔ انتونیا، جسے اس نے پہلی بار انتہائی بے بسی کی حالت میں دیکھا تھا، اب اپنے قیمتی لباس میں ایک شہزادی معلوم ہوتی تھی۔ کھانے کے دوران میں روم اور ایران کی جنگ ان کی گفتگو کا موضوع تھی۔ فرمس نے آرمینیا میں ایرانیوں کے مظالم کی داستان بیان کرنے اور اس کے بعد انطاکیہ کی تباہی کا حال سنانے کے بعد کہا، اب نہ معلوم یہ طوفان کہاں جا کر رکے گا۔ ہم لوگ صدیوں سے مشرق اور مغرب کے ہولناک طوفانوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ مصر اور شام میں ایک ظالم کے پرچم سرنگوں ہوتے ہیں تو دوسرا جابر اپنے جھنڈے گاڑ دیتا ہے۔ آج ہم رومیوں کے غلام ہیں اور کل شاید ہمیں ایرانیوں کی غلامی کا طوق اپنے گلے میں ڈالنا پڑے۔ نوجوان، تم خوش نصیب ہو، تم ایک ایسے صحرا میں رہتے ہو جس میں ایرانیوں یا رومیوں کے لیے کوئی کشش نہیں۔ تمہاری تقدیر تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ عرب میں زرخیز وادیاں اور پر رونق شہر نہ سہی، لیکن تمہیں یہ خطرہ تو نہیں کہ مشرق یا مغرب سے کوئی عفریت اٹھے گا اور تمہاری بستیوں اور شہروں کو ہڑپ کر جائے گا؟ نہیں، عاصم نے جواب دیا، ہم آپ سے زیادہ بے بس اور مجبور ہیں۔ ایک عرب اپنی نیام سے تلوار نکال سکتا ہے، لیکن اسے دوبارہ نیام میں کرنا اس کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ جس زمین پر ہمارا خون گرتا ہے وہ ہمیشہ پیاسی رہتی ہے، اور اس کی پیاس بجھانے کے لیے مزید خون گرانا ہماری زندگی کا مقصد بن جاتا ہے۔ ہماری سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کا انتقام لے سکیں، اور ہماری آئندہ نسلوں کی خواہش یہ ہوگی کہ وہ ہمارے قاتلوں سے بدلہ لے سکیں۔ اگر روم اور ایران کے سپاہی اپنے شہنشاہوں کی فتوحات کے لیے جنگ کرتے ہیں تو ہم اپنے اپنے قبیلے کی طاقت کا لوہا منوانے کے لیے ایک دوسرے کا خون بہاتے ہیں۔ فرمس نے کہا،
تمہاری باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ تم اپنے ملک کی صورتحال سے خوش نہیں ہو۔ اگر عرب کے ہر قبیلے میں تم جیسے چند نوجوان پیدا ہو جائیں تو وہاں ایک خوشگوار انقلاب آ سکتا ہے۔ عاصم نے کہا، میں صرف اپنے گھر سے کوسوں دور بیٹھ کر ایسی باتیں کر سکتا ہوں۔ فرمس نے مغموم لہجے میں کہا، لیکن مجھے اس بات کا یقین نہیں آ سکتا کہ تم جیسا رحم دل آدمی جس نے ایک بے بس مصری کی خاطر اپنی جان خطرے میں ڈال دی تھی، محض انتقام کے لیے قتل و غارت پر آمادہ ہو جائے گا۔ عاصم نے جواب دیا، میں بلا وجہ اتنی دور تلواریں خریدنے نہیں آیا تھا۔ فرمس کی بیوی جو اب تک خاموشی سے ان کی گفتگو سن رہی تھی، اپنے شوہر سے بولی، آپ ان سے بحث کیوں کرتے ہیں؟ ممکن ہے کہ انہوں نے اپنے دشمن کے ہاتھوں نقصان اٹھایا ہو اور انہیں لڑائی کے سوا تلافی کی کوئی صورت نظر نہ آتی ہو۔ انہوں نے ہم پر احسان کیا ہے اور آپ کو اس وقت صرف یہ سوچنا چاہیے کہ ہم ان کے احسان کا کیا صلہ دے سکتے ہیں۔ عاصم نے کہا، مجھے آپ کی نیک دعاؤں کے سوا کسی صلے کی ضرورت نہیں۔ فرمس کی بیوی نے کہا، انطونیہ نے آپ کے نوکر کو شامی رئیس اور اس کے غلام کی تلواریں چھینتے دیکھا تھا، اور یہ اس وقت سے آپ کو مزید 2 تلواریں پیش کرنے پر مصر تھے۔ عاصم نے کہا، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ان دنوں واقعی ہمیں تلواروں سے زیادہ کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ کھانے سے فارغ ہو چکے تھے، انطونیہ برابر کے کمرے سے 2 تلواریں لے آئی اور عاصم کو پیش کرتے ہوئے بولی، ایک بہادر شخص کے لیے تلوار سے بہتر کوئی اور تحفہ نہیں ہو سکتا۔ اگر میرا بھائی آج زندہ ہوتا تو میں ایک تلوار اس کی کمر سے باندھتی اور اسے کہتی کہ اس شریف آدمی نے ہماری عزت بچائی ہے، اس لیے آج سے اس کے دوست ہمارے دوست اور اس کے دشمن ہمارے دشمن ہیں۔ تم اگر میرے بھائی ہو تو احسان مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے ساتھ جاؤ۔ انطونیہ پہلی بار اس سے ہم کلام ہوئی تھی۔ عاصم کچھ دیر ایک طرح کی مروبیت کے احساس سے خاموش رہا۔ بالآخر اس نے تلواریں اپنے پاس رکھ لی اور کہا، اگر آپ کا بھائی زندہ ہوتا تو میں اس سے کہتا کہ مجھ سے زیادہ تمہاری بہن اور تمہارے والدین کو تمہاری ضرورت ہے، اور جو شخص اپنے باپ اور بھائیوں کے خون کا بدلہ نہیں لے سکا، اسے ایک اجنبی کو اپنے مصائب میں حصہ دار بنانے کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ فرمس نے کہا، پچھلے ہفتے مکہ کے جو تاجر جہاں ٹھہرے تھے انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ وہاں ایک نبی نیکی، رواداری اور عدل و انصاف کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ لوگ اس کی تعلیم کا مذاق اڑاتے تھے، تاہم انہیں اس بات کا اعتراف ہے کہ مکہ کا نبی عرب کے شریف ترین خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اور جو چند لوگ اس کی صداقت پر ایمان لا چکے ہیں وہ اہل مکہ کے ہاتھوں بدترین اذیتیں اٹھانے کے باوجود اپنے عقیدے پر قائم ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا تھا کہ نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے اس کی زندگی کیسی تھی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے وہ اپنی راست بازی، حق گوئی اور دیانتداری کے لیے مشہور تھا، اور جن لوگوں کو اس سے سابقہ پڑا تھا وہ اس کے صادق اور امین ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ عاصم نے کہا، میں نے مکہ کے نبی کے متعلق یہ سنا ہے کہ وہ ہماری قبائلی اور خاندانی عصبیتوں کا مخالف ہے، اور ہمارے تمام خداؤں کو جھٹلا کر صرف ایک خدا کی تعلیم دیتا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک جادوگر ہے، لیکن اگر وہ واقعی نبی ہے تو بھی اہل عرب کوئی ایسا دین قبول کرنے کو تیار نہیں ہوں گے جو مساوات کی تعلیم دیتا ہو اور اعلیٰ اور ادنا انسانوں کو ایک ہی صف میں دیکھنا چاہتا ہو۔ میں نے سنا ہے کہ مکہ کی گلیوں میں اس نبی کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور اس کے اپنے قبیلے کے لوگ جن کی عصبیت اس کے لیے سہارا بن سکتی تھی اس کے راستے میں کانٹے بچھاتے ہیں۔ اگر چند مفلس اور نادار لوگوں یا 2-4 اچھی حیثیت کے آدمیوں پر اس کا جادو چل گیا ہے تو یہ کوئی کامیابی نہیں۔ میں نے کبھی اس نبی کے متعلق سنجیدگی سے نہیں سوچا، اور آپ کو بھی سنی سنائی باتوں سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ عرب کی پیاسی ریت تو بڑے بڑے دریاؤں کو جذب کر لیتی ہے، پھر وہاں ایک ایسا نبی کیسے کامیاب ہو سکتا ہے جس کی تعلیم کا نقطہ آغاز ہی ان عصبیتوں کے خلاف ایک اعلان جنگ ہے جو ہمارے لیے اپنے بے شمار خداؤں سے بھی زیادہ مقدس ہیں۔ فرمس نے کہا، اس دنیا پر آج جو تاریکیاں مسلط ہیں وہ اس سے پہلے کبھی نہ تھی۔ انسانی ضمیر کسی نجات دہندہ کو پکار رہا ہے۔
خدا اپنے بندوں کو ہمیشہ کے لیے اس حال میں نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ جس کی آمد کے متعلق ہمارے بزرگان دین بارہا بشارت دے چکے ہیں، ضرور آئے گا۔ وہ دعائیں جو آج سے سکتے ہوئے بے بس انسانوں کے دل سے نکل رہی ہیں، یقیناً مستجاب ہوں گی۔ وہ ضرور آئے گا اور زمین و آسمان کے مالک کی ساری رحمتیں اس کے ہم رکاب ہوں گی۔ اس کے جمال سے مایوس نگاہوں میں امیدوں کے چراغ روشن ہوں گے، اور اس کے جلال سے قیصر و کسرا کے ایوان لرز اٹھیں گے۔ ناداروں اور مظلوموں کو اس کی حمیت میں پناہ ملے گی۔ مجروح اور ستم رسیدہ انسانوں کے سر پر اس کا ہاتھ خدا کا ہاتھ ہوگا۔ لیکن کاش ہمیں یہ معلوم ہوتا کہ وہ کب اور کس جگہ مبعوث ہوگا۔ فرمس کی گفتگو کے دوران عاصم کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی نگاہیں انسانی ادراک کی سرحدوں سے آگے کسی خلا کی وسعتوں میں پرواز کر رہی ہیں۔ اس نے کچھ دیر سوچنے کے بعد پوچھا، آپ قیصر و کسرا دونوں کے مخالف ہیں؟ فرمس مسکرایا، یہ باتیں ابھی آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ اور عاصم کو یہ مسکراہٹ اس آدمی کی مسکراہٹ سے یکسر مختلف نظر آئی جسے وہ صرف ایک سرائے کے مالک کی حیثیت سے جانتا تھا۔ الصبح جب عاصم اپنے نیک دل میزبان سے الوداعی مصافحہ کر رہا تھا، فرمس نے کہا، میں آپ سے 2 باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ ایک یہ کہ اگر آپ کبھی دوبارہ یہاں آئیں تو میرے گھر کا دروازہ آپ کے لیے کھلا ہوگا۔ دوسری یہ کہ اگر آپ گرے ہوئے دشمن کی شاہراہ پر تلوار رکھنے کے بعد اپنا ہاتھ روک لیں تو آپ کو زیادہ تسکین محسوس ہوگی۔ عاصم نے جواب دیا، مجھے ایک دوست کے گھر کا راستہ ہمیشہ یاد رہے گا، لیکن کسی دشمن کی شاہراہ پر تلوار رکھنے کے بعد اپنا ہاتھ روک لینا ایک عرب کے پاس کی بات نہیں۔ فرمس نے کہا، لیکن میرا دل گواہی دیتا ہے کہ تم گرے ہوئے دشمن پر وار نہیں کر سکو گے۔ عاصم نے ایک مغموم مسکراہٹ کے ساتھ فرمس کی طرف دیکھا اور گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ وقت کی آندھیاں شاہراہ حیات پر ماضی کے نشان مٹا رہی تھیں، اور حال کے ظلمت قدے میں بھٹکنے والوں کی نگاہوں سے وہ ستارے اوجھل ہو رہے تھے جو رات کے مسافروں کو سحر کی آمد کا پیغام دیتے ہیں۔ انسانیت کا پیرہن خون اور آنسوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ بحیرہ روم کے مشرقی علاقے جو کبھی مصر کے فراعنہ اور کبھی بابل کے حکمرانوں کے ہاتھوں تباہی کا سامنا کیا کرتے تھے، اب کوئی 1000 سال سے ایران اور اس کے مغربی حریفوں کے درمیان قوت آزمائی کا اکھاڑا بنے ہوئے تھے۔ ولادت مسیح سے 550 سال قبل ایران پر سائرس کا تسلط مشرق کی تاریخ کے ایک نئے دور کی تمہید تھا۔ اس چرواہے حکمران نے بابل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور پھر بلخ سے لے کر آبنائے باسفورس اور بحیرہ خضر سے لے کر صحرائے سینا تک اپنی فتوحات کے جھنڈے گاڑ دیے۔ ربع صدی کے اندر اندر ایرانی سلطنت کی حدود پنجاب سے لے کر یونان تک پھیل چکی تھی، اور مصر کی حیثیت اس عظیم سلطنت کے ایک صوبے سے زیادہ نہ تھی۔ اس کے بعد قریباً 200 سال تک مشرق و مغرب میں سائرس کے جانشینوں کا کوئی مد مقابل نہ تھا۔ پھر اچانک یونان نے انگڑائی لی، مقدونیہ سے ایک نوجوان نمودار ہوا اور ایشیا میں ایران کا پرچم سرنگوں کرتا ہوا پنجاب تک پہنچ گیا۔ مصر، بابل اور نینوا کے تاجداروں نے ماضی کی گزرگاہوں پر جو نشان چھوڑے تھے وہ سکندر اعظم کے پاؤں تلے دب چکے تھے۔ پھر جب سکندر اعظم کی عظیم سلطنت کا انحطاط شروع ہوا تو یورپ سے ایک نیا اژدہا نمودار ہوا، اور اس کی پھنکار سن کر زمانے کی آنکھیں روم کو تکنے لگی۔ رومی افواج ایک طرف مشرق کے پامال راستوں پر دوڑ رہی تھی اور دوسری طرف یورپ کے ان ممالک کو مسخر کر رہی تھیں جو ابھی تک مہذب دنیا کی نگاہوں سے اوجھل تھے۔